ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے، تو وہ جو ہے ان کے اسلام لانے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں غیر مسلم تھا تو میں ذرا جو ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے دور رہتا تھا، اور میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ مسلمان جو ہے یہ ایک دہشت گرد قوم ہے اور یہ بم بلاسٹ قوم ہے، تو میں مسلمانوں سے ذرا بچ کے رہتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ میں ایک تنظیم قائم کروں، اور وہ تنظیم جو ہے تمام لوگوں کی خدمت کرے بغیر کسی امتیاز کے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر ہارون صاحب، کہ میں نے تمام جو جماعتیں ہیں ان کا دستور منگوایا کہ میں اس دستور کو دیکھوں اور اس کے مطابق اپنی جماعت کا جو ہے دستور بناؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے کام میں ہالینڈ کے اندر مصروف تھا، تو میرے ٹیبل پر چند جماعتوں کے جو ہے دستور پڑے تھے، تو میں اپنے کام میں مصروف تھا، تو ایک مولانا جن کا تعلق مصر سے ہے وہ میرے پاس تشریف لائے، انگریزی اچھی جانتے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بالکل میں ایک تنظیم بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کبھی ٹائم ملے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور وہ مولانا صاحب اپنا پیغام دے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اکثر جو ہے مصروف رہتا تھا، تو ایک دن گھر میں مجھے ٹائم ملا، تو میں نے کمپیوٹر کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سرچ کیا، تو پہلی حدیث ہی دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ وہ حدیث جسے دیکھ کر وہ ڈاکٹر ہارون مسلمان ہوا، وہ حدیث کنز الاعمال میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں شاید وہ حدیث آپ کو مل جائے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی اور سیدنا بلال تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے ہٹ کے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، اور ان دونوں حضرات سے کہا کہ تھوڑا تیز چلیں، آج کوئی کام جانا ہے۔ تو جب یہ تینوں حضرات جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو ساتھی، تو آپ نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا کہ جو رو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال اس سے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جائیں، آپ جلدی میں ہیں، تو میں اس عورت سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، اس عورت کے آنسو جو ہے ان کو صاف کرنا اس کائنات کے اندر سب سے اس وقت زیادہ اور اہم کام ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم سے کہا اور ہم نے اس عورت سے پوچھا، تو اس عورت نے بتایا کہ میں ایک یہودی کی غلام ہوں، تو اس یہودی عورت نے مجھے 5 دینار دے کر بازار بھیجا تھا تیل لینے کے لیے، تو میں وہ خرید کر لے جا رہی تھی، تو میرے ہاتھ سے گرا اور وہ سارا زمین جذب کر گئی۔ اب زمین تو وہ تیل واپس نہیں کرے گی، تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے اب اس عورت سے مار پڑے گی جس کی میں غلام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جلدی سے گھر جائیں اور جا کر وہاں سے وہ 5 دینار لے آئیں۔ 5 دینار حضرت بلال لے کر آئے، تو آپ نے جو ہے اس عورت کو تیل خرید کر دیا۔ تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مار تو اب بھی پڑے گی، اور پھر رونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اب میں لیٹ ہو گئی ہوں، تو وہ یہودی عورت مجھے کہے گی کہ تو لیٹ کیوں آئی ہے، اس وجہ سے مجھے مار پڑے گی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بلال کو ساتھ بھیجتا ہوں، یہاں پر تو جو ہے کونسلر بھی کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، میں نے فون کر دیا ہے، کام ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی غریب کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی جو ہے کونسلر یا کسی امیر آدمی کے خلاف تھانے میں درخواست آ جائے تو آگے سے ایس ایچ او صاحب بھی فون کر کے کہتے ہیں اس آدمی کو کہ حضرت وہ آپ کے خلاف درخواست آئی ہے، اس کا اب کیا کرنا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے اس عورت کے ساتھ چلے، اور صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی کہ وہ عورت آگے آگے چلتی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے۔ جب اس یہودی عورت کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں سفارش کرنے آیا ہوں، اس بیچاری کا قصور نہیں، اس سے وہ جو ہے تیل گر گیا تھا اور اس وجہ سے یہ لیٹ ہو گئی، تو اس کو کہنا کچھ نہیں۔ تو وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی بات نہیں مانی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی، تو جو ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو کچھ نہیں کہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس غلام عورت سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور بہت مہربانی، آپ تشریف لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو وہ دونوں عورتیں آپس میں کہنے لگی کہ یہ شخص کون ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نئے نئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، کوئی آپ کو ادھر اتنے جانتا نہیں تھا، آپ کی واقفیت زیادہ لوگوں سے نہیں تھی۔ تو ان عورتوں نے حضرت بلال سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ اب آئے ہیں تو ہمیں کلمہ تو پڑھا کے جائیں۔ تو ہالینڈ کے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان عورتوں نے ادھر کلمہ پڑھا تو میں نے یہ حدیث پڑھ کر جو ہے ادھر ہالینڈ کے اندر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو زندگی جو ہے احساسات کا نام ہے، اگر دولت احساس نہیں تو سمجھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا احساس کریں، دل کے اندر احساس پیدا کریں، اور ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہا کریں کہ معاشرے کے اندر میری کسی کو ضرورت تو نہیں، میری وجہ سے کوئی آدمی پریشان تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امن کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔